ہیلو گائز، السلام علیکم. آئی ہوپ کیسے آپ لوگ، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. دس از منتظر، تو آپ دیکھ رہے ہیں بے کے رضا آفیسر. تو آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں پیر اجمل قادری رضا صاحب کے بیان پر. ویڈیو کا ٹائٹل ہے لوگوں کی بات پتھروں کی طرح ہوتی ہے. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی اگر کچھ بولتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا بولا، مطلب کوئی اور سوچتی ہے کہ میری ساس نے کیا بولی. تو ان لوگوں کے یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے. تو آئی ہوپ جس کو لگتا ہو کہ ہمارے بارے میں کون کیا بول رہا ہے تو وہ ضرور یہ ویڈیو سنیں. تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا. بھائی باتیں جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. صحیح بات ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں. اور بھائی وہ اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں. ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا. تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے. اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا. اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے. وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر. اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے. تو وہ ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. وہ آگے بڑھا. تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا. اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ تعریف کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر. ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے. اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی. وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی. اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا. اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ. اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا پھر رویا. پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے. بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے. وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بندی، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس. بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں. اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا. بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، جو پیروں کے نیچے رکھیں، جو پاؤں کے نیچے رکھیں ان کا قد. وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر. تو اب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو. کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے ہیں. انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی. انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور وہ مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی. لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی. اور میرے بھائی لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے. جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹائی کوئی نہیں سکا.
اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، لیکن سورج چمک رہا ہے صدیق اکبر کی شان کا، عظمتیں دمک رہی ہیں فاروق اعظم کی، عروج ہے جناب فاروق اعظم کو، نگر نگر گلی گلی دنیا علی علی کرتی چلی جا رہی۔ بہت اچھی بات بولی ہے پیر صاحب نے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر گھر میں بہو ہے تو شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کی امی بہن جب کچھ بول رہی تھی ایسے، تو ایسا مت سوچو، کیا پتہ وہ کچھ اور بات چیت کر رہے ہوں گے۔ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ کھڑا ہے یہاں پہ، 2-3 لوگ ادھر بات کر رہے ہیں تو یہ سوچتے کہ نہیں ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں، مطلب ایسا کچھ مت رکھو۔ اور میں ان لوگوں سے کہوں گا اگر کوئی کامیابی کی سیڑھی چل رہی ہے تو ان سے اتنا حسد مت کرو، ان سے اتنا جلن پیدا مت کرو۔ تمہاری بات ان کو ایسا دل پہ لگتا ہے کہ بندہ مطلب خوف کھا جاتا ہے، تو ایسا کسی سے مت کرو۔ تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اکثر لوگوں تک شیئر کرو، رشتہ داروں میں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مطلب یہ کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، کوئی بات کرتا ہے ان کے بارے میں سوچتا ہے، تو ان کا یہ جو ہے نا سوچ کو بدلنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور ان تک شیئر کرنا۔ تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا، اگر فیس بک پیج میں دیکھ رہے ہو تو پیج کو فالو کر لینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔